يا نفس إن لم تظفري لا تنتهي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ود نوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو تم کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا شرک سے بچو۔ دوسرا گناہ جادو کرنا، جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے، کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لہٰذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو کبھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ چوتھا گناہ سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کا حق نہ مارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف بہت سخت فرماتا ہے، لہٰذا کسی یتیم کا مال کبھی بھی ہڑپ نہ کرنا۔ چھٹا گناہ میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور 7واں گناہ نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ سورہ نور پارہ 24 آیت نمبر 4 پڑھیے، وہ لوگ جو پاک دامن عورت یا پاک صاف عورت پر الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی نیک گھرانے کی عورت ہوتی ہے، پردے والی ہے، نماز روزہ کرنے والی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، جو اپنی زبان کھولیں گے الزام لگانے کے لیے اگر ان سے گواہی مانگی گئی یا گواہی مانگی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔